جب آپ اس نتیجے پہ غور کریں گے اور اس فیصلے کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن کو کھولیں گے اور دل کے دنیا کو کھولیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا بظاہر ان کے پاس 2 ہاتھ ہے، ہمارے پاس 2 ہاتھ ہے، ان کے پاس 2 پاؤں ہے، ہمارے پاس 2 پاؤں ہے، لیکن ان کا جینا ہمارے جینے کی طرح نہیں ہے۔ ان کا سینہ مدینہ بنا ہوا ہے اور ہمارا سینہ بالکل گندا بنا ہوا ہے۔ اسی سینے میں ہم قرآن رکھتے ہیں، لیکن اسی سینے میں ہم گندی گالیاں بھی رکھتے ہیں، اسی سینے میں نبی کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اسی سینے میں دوسرے بھائی کے لیے بغض و عداوت ہوا کرتی ہے۔ حضرات محترم، یہی وہ واحد پوائنٹ ہے ان اللہ والوں کے لیے، جس بندے کے دل میں رب کا خوف آ جاتا ہے پھر دنیا کا کوئی خوف نہیں آتا ہے، چاہے شیر ہو، چاہے ببر ہو، چاہے دنیا کا کوئی انسان آ جائے، اسے ڈرا نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ رب کا کھلا اعلان ہے، لوگوں سنو، جو میرا سچا بندہ ہو جاتا ہے اس کے دل سے تمام ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اب سنیے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان بزرگوں کو اتنی پاور اور طاقت کہاں سے مل جاتی ہے؟ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، اور ان بزرگوں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب زندہ ہوتے ہیں، یعنی ظاہری زندگی میں ہوتے ہیں، تو بیٹھے یہاں پر ہیں لیکن پڑھنا کی خبر دیتے ہیں۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بولے، بیٹھے یہاں پر ہیں لیکن لکھنؤ کی خبر دیتے ہیں، بیٹھے یہاں پر ہیں لیکن پورے خطے زمین کی خبر دیتے ہیں، بلکہ زمین کی نہیں بلکہ آسمان کی بھی خبر دیتے ہیں۔ صرف آسمان کی نہیں، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر دیتے ہیں، جنت کی خبر دیتے ہیں، جہنم کی خبر دیتے ہیں، ملائکہ کی خبر دیتے ہیں، عرش و کرسی کی خبر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، زمین کے اندر کن کن خزانوں کو رب نے چھپا کے رکھا ہے ان چیزوں کی خبر دیتے ہیں۔ ہمارے پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو آنکھیں بند کرتے ہیں، زمین کے نیچے کی خبر دیتے ہیں، آنکھیں کھول دیتے ہیں، آپ کے دل کی باتیں کی خبر دے دیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آخر رب نے ان کے اندر کون سی طاقت رکھی ہے؟ آخر خدا قہار نے ان کے دلوں کو کیسے کھول دیا ہے؟ آئیے اسی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب سمجھ لیتے ہیں ہمارا جینا بھی مدینہ ہو جائے گا اور ہمارا سینہ بھی ان بزرگوں کے فیوز سے معطر و منور ہو جائے گا۔ اب آئیے ذرا ذہن کو قریب کیجئے، دنیا میں ایک آدمی جب کسی ڈاکٹر سے اوپر، جب کسی سی ایم سے ملاقات کر لیتا ہے، سی ایم سے ملاقات کرنے کے بعد اپنے سینے کو چوڑا کر لیتا ہے اور دنیا میں کہتا ہے میرا اٹھنا سی ایم کے ساتھ ہے، میرا بیٹھنا سی ایم کے ساتھ ہے، میرا کھانا سی ایم کے ساتھ ہے، میرا چلنا سی ایم کے ساتھ ہے، میرا ناشتہ سی ایم کے ساتھ ہے، میرا لنچ سی ایم کے ساتھ ہے، میرا ڈنر سی ایم کے ساتھ ہے، میری تمام باتیں سی ایم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب دنیا والے بتاؤ، جس آدمی کا اٹھنا بیٹھنا وقت کے مکھیہ منتری کے ساتھ ہوگا اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، نہ اسے تھانے کا ڈر ہوگا، نہ اسے پولیس کا ڈر ہوگا، نہ اسے چور کا ڈر ہوگا، نہ اسے سپاہی کا ڈر ہوگا، نہ اسے مکھیا کا ڈر ہوگا، نہ اسے پردھان کا ڈر ہوگا۔ دنیا میں اسے انسانوں سے ڈر نہیں ہوگا، انسانوں سے ڈر نہیں ہوگا۔ اب حضرات ذہن کو قریب کیجئے اور میری بات کو سنیے، اگر دنیا میں ایک آدمی سی ایم سے مل جاتا ہے اس کے دل سے ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اب بھلا اس ذات کا اندازہ لگائیے جس ذات نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی مل جاتا ہے بھلا اسے کیسے ڈر لگے گا؟ اگر سی ایم سے ملنے والا آدمی دنیا کے آدمی سے نہیں ڈرتا ہے تو جو رب سے مل جاتا ہے صرف آدمی سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی نہیں ڈرتا ہے، ہواؤں سے بھی نہیں ڈرتا ہے، نباتات سے بھی نہیں ڈرتا ہے، جنات سے بھی نہیں ڈرا کرتا ہے، تمام لوگوں سے نہیں ڈرا کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ یہی کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا اور تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ کہتا ہے۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیٹھے بیٹھے خبر کیسے دیتے ہیں، خبر کیسے دیتے ہیں؟ میں آپ کو بات بتاؤں، جب آپ ہی لوگوں میں سے کوئی آدمی جب کسی پردھان کے ساتھ یا کسی سی ایم کے ساتھ ہمیشہ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس کے ساتھ ایمانداری سے رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ گفٹ دیتا ہے، دیتا ہے نہیں دیتا ہے نا؟ کبھی کوئی تہوار آ گیا تو آپ کو گفٹ، کبھی کچھ موقع آ گیا، کوئی فنکشن آ گیا تو آپ کو گفٹ۔ یعنی آپ سے اگر سی ایم خوش ہوا، پردھان جی خوش ہوئے، آپ کو گفٹ ملا، عید آئی آپ کو گفٹ، بقرعید آئی آپ کو گفٹ، محرم آیا آپ کو گفٹ، تمام تہوار آئے آپ
حضرات محترم اب ذہن کو قریب کیجئے، اگر پردھان آپ سے خوش ہوتا ہے، آپ کو گفٹ دیتا ہے، اس گفٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو پیسہ ہوگا، یا تو کپڑا ہوگا، یا تو کوئی اور چیز ہو جائے گی، بھلا سے بھلا کوئی اتنی چیز نہیں ہوگی جس سے آپ آسمان خرید لیں یا زمین خرید لیں یا ہوا کو خرید لیں۔ اگر ایک دنیا کا آدمی آپ سے خوش ہوتا ہے، آپ کو تحفہ دیتا ہے، آپ کو گفٹ دیتا ہے، اب اسی طرح سمجھتے جائیے بلا تمثیل مسلمانوں، جب کوئی بندہ مومن اپنے رب کی ذات سے اپنے دامن محبت کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنی بندگی کے دامن کو رب کی ذات سے مکمل مضبوط کر لیتا ہے، رب کائنات اسے گفٹ دیتا ہے، اسے انعام دیتا ہے۔ اور انعام کیا ہوتا ہے؟ انعام پیسہ نہیں ہوتا ہے، انعام دولت نہیں ہوتی ہے، انعام کپڑا نہیں ہوتا ہے، انعام یہ مال و جائیداد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ رب کائنات فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ لوگوں سنو، جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں، اسے مال و دولت تو نہیں دیتا ہوں، اسے زمین و جائیداد تو نہیں دیتا ہوں، بلکہ اس کی محبت پوری دنیا میں بانٹ دیتا ہوں۔ اگر وہ آدمی کچرار میں بیٹھا ہو، اگر وہ آدمی لکشمی پور میں بیٹھا ہو، لیکن بیٹھا یہاں پر ہے، لیکن دنیا سے آدمی کھینچ کر اس کے دربار میں چلا آئے گا۔ اگر بیٹھا یہاں پر ہے، لیکن پڑرौنا سے آدمی اس کے دربار میں آئے گا۔ بیٹھا لکشمی پور میں ہے، لیکن کشی نگر سے آدمی اس کے دربار میں آئے گا۔ سویا ہوا لکشمی پور میں ہے، لیکن دنیا سے انسان اس کے دربار میں کھینچے آتے ہیں۔ رب فرماتا ہے لوگوں، جب میں کسی بندہ سے محبت کرتا ہوں، اس کی محبت کو پوری دنیا میں عام کر دیتا ہوں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی نگاہ کو میں کھول دیتا ہوں۔ اگر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو زمین کے نیچے کی خبر دیتا ہے، اور آنکھیں کھول لیتا ہے تو عرش کی خبر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے، یہ گفٹ عطا فرماتا ہے۔ بھلا بتائیے ہمیں اور آپ کو یہ گفٹ نہیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی آنکھیں بند کریں تو بتا دیں کہ کورونا شادی کیا ہے، بتا دیں زمین کے نیچے کیا ہے۔ چاہتے ہیں نا؟ اگر چاہتے ہیں تو بس میری دو باتیں لے کے جائیں، اور انہی دو باتوں کو نوٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ بھی اللہ کے ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ یہ تمام گفٹ عطا فرمائے، یہ تمام تحفے عطا فرمائے۔ بتا دے دو بات، بتا دے رہے، اگر ان دو باتوں پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سب سے پہلی بات اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دوسری بات آدمی تقوی اختیار کرے۔ اب تقوی کیا ہے اس کو سمجھیے، تقوی بس دو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو کرنا ہے، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو کرنا ہے، اور جن باتوں سے منع فرمایا ان سے رک جانا ہے، یہی تقوی ہے۔ اگر اسی پر آپ پوری زندگی عمل پیرا رہے کہ رب نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو کرتے گئے اور جن باتوں سے رب نے منع فرمایا ان سے رک گئے، قسم خدا کی آپ 40 سال نہیں بلکہ صرف ان دو باتوں پہ 40 دن عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول کے رکھ دے گا۔ صرف 40 دن اس پر عمل کر کے دیکھیے۔ لیکن بھلا بتائیے اگر 40 دن کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور نور عطا فرماتا ہے، لیکن جس کی صبح و شام رات و دن پوری زندگی ان دونوں باتوں پہ عمل کرتے ہوئے گزری، بھلا کیوں نہ اسے رب تعالیٰ تمام خزانے عطا فرما دے۔ اسی لیے وہ ہم کہتے ہیں نگاہیں مرد مومن سے، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اگر ایمان کامل ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر ایمان کامل ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے یاروں، جو پل میں زمین کو سونا بنا دیا کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی
ہوتی ہے یاروں، جو پل میں ایک چھوٹی سی چیز کو بھی سمجھیے کہ پہاڑ بنا دیا کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، جو آدمی جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی کام سیکھتا ہے۔ اگر کوئی چور کے ساتھ ہوگا چوری سیکھے گا، اگر کوئی ڈاکو کے ساتھ ہوگا ڈاکہ زنی سیکھے گا، اگر کوئی نمازی کے ساتھ ہوگا نماز پڑھنا سیکھے گا۔ اسی طرح جو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی کام سیکھتا ہے۔ بھلا قربان کیوں نہ جائے اس اللہ کے بندے پر جس کا اٹھنا خدا کے لیے ہوتا ہے، جس کا جینا خدا کے لیے ہوتا ہے، جس کی ایک ایک سانس خدا کے لیے ہوتی ہے، اور ہر سانس سانس سے یہی کہتا ہے یا اللہ تیرے لیے قربان ہے، یہ جوانی تیرے لیے ہے، یہ بڑھاپا تیرے لیے ہے، یہ بچپنا تیرے لیے ہے، رگوں میں جب تک خون دوڑ رہا ہے خون کا قطرہ قطرہ تیرے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے بزرگان دین کے سینے سے جب آپ اپنی کانوں کو لگائیں گے ان کے سینے سے کوئی اور نعرہ نہیں نکلے گا، بلکہ ان کے سینے سے اللہ اکبر کی صدائیں نکلتی